حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اسد اللہ اور کنیت مرتضیٰ تھی۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ ابو طالب جن کا نام عبد المناف تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بائی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم تھی۔ ماں باپ دونوں کی جانب سے آپ ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کی والدہ مسلمان بھی ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت ہی میں پرورش پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند ہی کا معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی تھی اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ اکرام میں سب سے اعلیٰ درجے کے سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت و بہادری میں آپ جانے جاتے تھے۔ آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت کو زینت بخشی اور 3 دن کم 5 سال خلافت پر متحرک رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے مہاجر و انصارہ تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر رضا رغبت بیعت کی، لیکن ملک شام نے آپ کی خلافت تسلیم نہیں کی۔ کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف ہوا۔ صرف 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئیں۔ اول جنگ جمیل، دوم جنگ صفین، سوم جنگ نہروان۔ آپ بچپن میں ہی ایمان لے آئے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 برس تھی اور بعض کا قول ہے 9 برس تھی۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے۔ ایک دن آپ کے والد ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب اور ان کو دین اسلام کی طرف بلایا تو ابو طالب کہنے لگے کہ اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجھ سے سرین اوپر نہ کیے جا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اس مقولے کا ذکر کر کے اکثر ہنسا کرتے تھے۔ آپ کا قد مبارک پست تھا، جسم طاہر فریبا تھا، پیٹ بڑا تھا اور داڑھی بہت بڑی کہ پورا سینہ اس کے نیچے بند تھا اور بالکل سفید رنگ گندمی تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کے بعد پھر اور نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں آپ کی تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین، زینب کبریا، ام الکلثوم کبریا، اور دوسری بیویوں میں سے جو اولاد تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت عبید اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت یحییٰ، حضرت عمر، حضرت رقیہ، محمد الکبریہ وغیرہ۔ ان تمام اولاد میں سے آپ کا نسب صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ ہر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے۔ مزاج مبارک میں خوش طبیب بہت تھے۔ آپ کی شہادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو زون سے رنگے گا۔ واقعہ آپ کی شہادت کا یوں ہوا کہ 3 خوارجی جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ میں جمع ہوئے عبد الرحمن بن ملجم، براق بن عبداللہ، عمر بن بکریان، تینوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ 3 اشخاص کو قتل کر دینا چاہیے، علی بن ابی طالب، معاف بن سفیان کو اور عمر بن عاص کو، تاکہ خدا کے بندوں کو ان سے نجات مل جائے۔ ابن بلجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام اپنے ذمے لیتا ہوں۔ براق نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں، اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص کا، اور سب نے یہ بھی طے کیا کہ سب اپنا کام ایک ہی تاریخ میں کریں گے، یعنی 11ویں رمضان المبارک کو یا 17ویں رمضان المبارک کو۔ اس معاہدے کے بعد ابن بلجم تو کوفہ پہنچا اور وہ دونوں ملک کے شام گئے۔ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر ابن بلجم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے سویرے ہی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس دن ابن بلجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بس جیسے ہی آپ پہنچے اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار مار دی جو دماغ تک پہنچ گئی۔ آپ خون سے نہا گئے، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، یکا یک مجھے تلوار کی
की चमक महसूस हुई और उम्मुल मोमिनीन को जमीन पर गिरते हुए देखा और ये फरमाते हुए कि कसम है रब्बुल काबा, मेरी आरजू पूरी हो गई। जिस सुबह को ये वाकिया हुआ उस शब को आपने एक ख्वाब देखा था और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान फरमाया था कि आज मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और अर्ज की है, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनके लिए बद्दुआ करो। मैंने कहा कि या अल्लाह, उनके बदले मुझे अच्छे लोग अता कर और मेरे बदले उनको बुरा शख्स दे। इस वाक़ये के बाद चारों जानब से लोग जमा हो गए और इब्ने बिलजम पकड़ा गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने सामने कत्ल होने नहीं दिया और फरमाया कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मुझे इख्तियार होगा कि सजा दूं या मुआफ करूं। अगर मैं अच्छा ना हुआ तो ये करना कि उसने एक ज़रब मारी थी, तुम भी एक ज़रब मारना। ये वाक़या जुमे को हुआ था और यकशंबा में आपने वफात पाई। आपके बाद इब्ने बिलजम बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया। उसके हाथ पांव काटे गए, जुबान काटी गई, आंखों में गर्म सिलाइयां डाली गईं। उसके बाद वो आग में जला दिया गया। 18 रमजान उल मुबारक 40 हिजरी को अब्दुल रहमान बिलजम खारजी के हाथों से मुकाम कुफा में शराबत शहादत नोश फरमाया और खिलाफत राशिदा को दुनिया से रुखसत कर गए। कुफा के करीब एक मुकाम नजफ है, वहाँ मदफन पाया।